بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس فلاں کو تو بخش دیا اور ایسا کہنے والے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی اور ایک رحمت اپنی مخلوق کے درمیان دنیا میں رکھی، جس کی بدولت وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آتے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس 99 رحمتیں ہیں۔ میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا تو اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تم صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بہت سی عورتیں جو دنیا میں بریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری 115۔ اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو۔ صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر دے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ نبی کریم نے فرمایا جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے اور اس کو اٹھائے، نماز جنازہ پڑھے اور کوئی عیب وغیرہ دیکھے تو اس کو ظاہر نہ کرے، وہ اپنی خطاؤں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا۔ غسل دینے کے بعد میت کو پورے محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری یعنی اندرونی کمرہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی تو رسول کریم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا ہٹا دیا حتیٰ کہ بارش آپ کے جسم پر پڑنے لگی۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کی طرف سے آ رہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ 3 چیزیں اگر دی جائے تو منع نہ کرو۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 تکیہ اور 3 دودھ۔ برتنوں کے توڑنے پر ملازموں کو مت مارو، کیونکہ لوگوں کی طرح برتنوں کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ وہ ظاہری طور پر بھی زیادہ پاک اور باطنی طور پر بھی زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ رات کا کھانا نہ چھوڑو، چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ پانی 3 سالسوں میں پینا، زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ اللہ پاک کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کرتا جا، میں تجھے دیے جاؤں گا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کی مثل ہے۔
بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بہت سے لوگ نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجے عطا فرمائے گا۔ جو کوئی مصیبت و سختی میں آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ گانے سننے کا آداب۔ جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسہ اڈیلے گا۔ کنز الایمان۔ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد دینے والی عورتوں سے شادی کرو، بے شک میں باقی امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا یعنی آندھی پر لعنت بھیجی تو آپ نے فرمایا، ہوا پر لعنت نہ بھیجو کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجے جو لعنت کی مستحق نہیں تو وہ لعنت واپس اسی پر لوٹتی ہے۔ سنن ترمذی کی۔ باب ما جاء فی اللعنت۔ حضرت ابو خراش سلمی سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ناراضگی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، اس نے گویا اس کا خون کیا، یعنی سال بھر قطع تلقی کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے۔ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بدترین لوگ وہ ہیں جو چغلخوری کرتے ہیں، دوست کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ مومن جب کسی عذر کے بغیر جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔